بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. برادران اسلام اور پردہ نشی خواتین، دنیا کے اندر جتنی قومیں اور جتنے ادیان و مذاہب ظہور پذیر ہوئے، یہود و نصارہ ہوں یا مسلمان، ہر قوم کی ترقی و بلندی کا ذریعہ اور ان کو بام عروج تک پہنچانے کا اول زینہ تعلیم و تربیت ہے. چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ کی تعلیم دی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر سب سے پہلے تعلیم سے آراستہ کیا. اس بات کا انکشاف قرآن کریم فصاحت و بلاغت کے اس انداز میں کرتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. پھر آپ کا ملائکہ سے مناظرہ ہوا اور آپ نے انہیں مغلوب کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فتح مبین کا پروانہ سنایا، پھر آپ کی پشت سے ذریت کو نکالا اور عہد الست لیا. اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی کو اپنی ربوبیت کی تعلیم دینا اور اچھے افکار و عقائد سے آراستہ کرنا مقصود تھا. برادران اسلام میں بھی تعلیم کو مقدم رکھا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبل رحمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آیات تعلیم سنائی اور پڑھنے کا حکم دیا. نبی مسیحہ آمینہ کا لال تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے قبل شرور و فتن، شراب نوشی، قمار بازی اور ظلم و ستم کا دور تھا. اسلام نے اس کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا. معلوم ہوا کہ جہالت تمام برائیوں کی جڑ ہے، اعمال و عقائد کو بگاڑنے کا سبب ہے، اور علم ان خباثت و خساست کو مٹانے کا ذریعہ ہے. عبادت ہو یا تجارت، سیاست ہو یا ریاست، ہر ایک کی ترقی اور فوز بالمرام کا پہلا سبب علم ہے. علم کے بغیر انسان نہ اچھی تربیت پا سکتا ہے، نہ اپنے کارواں کو آگے بڑھا سکتا ہے، نہ زندگی کے کسی شعبے کو تابناک و روشن کر سکتا ہے، اور نہ عقل و فراست کے عروج کو حاصل کر سکتا ہے. کیونکہ علم عقل کو بڑھاتا ہے، ذہن کو تازگی عطا کرتا ہے، قلب کو سیراب کرتا ہے، دل کی تشنگی کو بجھاتا ہے، خلافت کی عزتیں عطا کرتا ہے، اور تخت مملکت پر جلوہ افروز کرتا ہے. برادران اسلام، میرا اصل موضوع اور مبحث تعلیم نسواں ہے. آج لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ علم کی ضرورت صرف مردوں کو ہے. عورت اس احتیاج سے پاک اور قرآن و حدیث کی ترغیبات سے باہر ہے. تنگ نظر افراد اور فتنہ برپا کرنے والوں نے خواتین کو جاہل بنا رکھا ہے، ان کے اعمال و عقائد کو برباد کر دیا ہے، اور ان کے فکر آخرت اور دینی جذبات کو تباہ کر دیا ہے، اور انہیں اسلامی اصول و قوانین سے بیزار کر دیا ہے. میرے بھائیوں، آج امت کی 75% خواتین تعلیم سے محروم ہیں. شاید ہی ہندوستان کا کوئی خوش نصیب خاندان ہوگا جس کی ساری بہن بیٹیاں اسلامی طور طریقے سے رنگین ہوگی، اس نعمت عظمیٰ کی مالک ہوگی، وراثت نبوی میں انہیں حصہ ملا ہوگا. علم سے ان کا قلب سیراب اور دل و دماغ علم کی خوشبو سے معطر ہوگا. وہ حسن اخلاق کی پیکر عطر ہوگی، ان کمالات کو اپنے اندر جمع کیا ہوگا. اور وہ خواتین یقیناً مبارکبادی کے لائق ہیں جنہوں نے علم سے اپنی ذات کو وابستہ کیا اور اپنا رشتہ جوڑا. ورنہ تو ہندوستان کی اکثر عورتیں جہالت کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں. ظلمت و تاریکی نے انہیں دیوانہ بنا رکھا ہے.
جہالت کے بڑھتے ہوئے سیلاب اور امڑتے ہوئے سیاہ بادلوں نے ان کی عقلوں کو غرق کر دیا ہے۔ فتنہ جہالت نے ان محترم سادہ لو خواتین کو خدا سے جدا کر کے ان کے مابین سد سکندری حائل کر دی ہے، انہیں نیکی و بھلائی سے دور اور عبادت سے بالکل ہی الگ تھلگ اور جدا کر دیا ہے۔ حسرت و افسوس کی بات ہے کہ آج خواتین ناچ گانے اور سینما کی محفلوں میں خوب دھوم دھڑاکے سے جاتی ہیں۔ آج ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی بربادی کا سبب کیا ہے۔ جب ہم گہری نظر سے مشاہدہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف تعلیم کی کمی ہے۔ اپنے دین و مذہب سے ناواقفیت اور ناآشنا ہونے کی بنا پر وہ اس دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں۔ جہالت نے ان کے قلب سے جذبہ عبودیت کو مٹا دیا ہے اور ان کے ایمانی جوش و ولولے کو زائل کر دیا ہے۔ نوجوانان ملت، علم کا حاصل کرنا جہاں مردوں پر لازم ہے، وہیں عورتوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ علم حاصل کرے، کیونکہ ملت کی تربیت کا مدار ماں کی تعلیم ہے۔ ماں کا گہوارہ اپنے ایمانی جذبات کو بروئے کار لانے کا اول مرکز ہے، اور یہ عورتوں کی تعلیم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو ایک عظیم یونیورسٹی، ایک عظیم الشان مکتب فکر اور جامع ازہر بنایا ہے۔ یہ دنیا ایک عظیم کلاس ہے، تمام انسان اس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ قرآن کریم اس کلاس کی سب سے اہم کتاب ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام یہاں کے ٹیچرز ہیں، اور ان میں سب سے قابل جامع الفنون باکمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس یونیورسٹی کے پرنسپل ہیں، آپ سب کی رہبری کرنے والے ہیں۔ لہذا اب علم کا حاصل کرنا مرد و عورت پر لازم ہے، کیونکہ علم کے بارے میں سب سے پہلا سوال قبر میں ہوگا، اور یہ سوال من ربک ما دینک من ھذا الرجل تمام افراد سے ہوگا، یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں۔ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بچہ، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ پیدائش کا منشا و مقصد تعلیم ہے۔ تعلیم ایک اصولی اور بنیادی چیز ہے، اپنے ایمانی جذبات کو بروئے کار لانے کا اول مرکز ہے، کیونکہ اسلام جہالت کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ وہ اپنے محل کی پہلی اینٹ رکھنے سے قبل اپنے کارواں کو آگے بڑھانے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ جہالت کا دشمن ہے، بغض و عناد اور اپنے قصر کی بغض و عناد اور اپنے مقصد کی ناکامی اور اپنے نقائص کو مٹانے کی بھرپور کوششیں کرتا ہے۔ اسلام کا مقصد حق کو غالب کرنا، چہاردانگ عالم میں اپنے نور کو پھیلانا، اور اسلامی طور طریقے سے اچھے عقائد سے امت محمدیہ کے ہر فرد کو آراستہ کرنا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ مسلمان بچے تعلیم و تربیت سے ناآشنا رہیں۔ وہ اپنے متبعین کو اور اپنے دامن سے رشتہ جوڑنے والوں کو اچھی تربیت سے آراستہ ہونے کی ترغیب دیتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کا دار و مدار والدین ہے، اور بچہ اچھی تربیت، طور طریقے اور چال و ڈھنگ سے اسی وقت مزین ہو سکتا ہے جبکہ ماں حسن سیرت اور حسن اخلاق کی مالک ہوگی۔ جب ماں اساس علم سے آراستہ ہوگی تو بچہ مثالی مسلمان بن سکتا ہے، حافظ قرآن بن سکتا ہے، خادم اسلام بن سکتا ہے، بہادر و مجاہد بن سکتا ہے، شمسندہ دار عابد بن سکتا ہے، اور دین و شریعت کا حامل بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ماں جاہل ہوگی، ان کی تربیت سے غافل ہوگی، تو بچہ چلتا پھرتا شیطان بن سکتا ہے، باغی دین و ایمان بن سکتا ہے، ماحی بدعت و خرافات بن سکتا ہے، دشمن اسلام بن سکتا ہے، اور دشمن دین و شریعت بن سکتا ہے۔ نوجوانان اسلام، تجربات و مشاہدات سے آپ واقف ہیں کہ اگر ماں کے دل میں علم کی عظمت ہوتی ہے تو اولاد اسی رنگ و ہیئت اور اسی فطرت سلیم کو اختیار کرتی اور اپنے لیے مشعل راہ سمجھتی ہے، اور اسی کے قدم بہ قدم چلنے کی کوششیں کرتی ہے۔ اس لیے کہ بچہ جب پردہ عدم سے اس عالم رنگ و بو میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے اسے خدا کی کبریائی اور اس کی شوکت و عظمت کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کے عقیدوں کو اسلامی اطوار سے روشناس کیا جاتا ہے۔ اگر ماں علم کی دولت سے آراستہ
وابستہ ہوگی. اگر ماں اسلامی اطوار کی حامل ہوگی تو اپنی اولاد کو اسی مشن اور طریق پر گامزن رہنے اور حسن اخلاق سے اس کی زندگی کو تابناک بنانے کی کوشش و کاوش کرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل مولود یولد علی الفطرہ کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اسلام کا حامی و مددگار بن کر دنیا میں قدم رکھتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ مگر ان کے والدین یہود و نصارہ اور مجوسی بنا دیتے ہیں. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عورتوں کے اوپر بھی علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اہمیت کی بنا پر فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس میں مرد کی کوئی قید نہیں بلکہ فرمان رسول مرد و عورت دونوں کو علم کی ترغیب دیتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں کیسا مسلمان ہوں, میرا کیسا ایمان ہے, مجھ پر کتنے حقوق واجب ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے, ان کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے اور ترک حقوق پر کیسی سزائیں مرتب ہوں گی. اسلام کے پروانوں, میں ان متعصب نظر افراد اور عقل و فراست سے ناواقف, دین و مذہب سے ناآشنا درندہ صفت اشخاص سے پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے خواتین کو علم دین سے بیزار کر کے ان کے دلوں میں یہ خلجان پیدا کر دیا ہے کہ علم دین کی ضرورت صرف مردوں کو ہے. عورت اس احتیاج سے پاک اور قرآن و حدیث کی ترغیبات سے باہر ہے. ان تنگ نظر افراد سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ امام اعظم رحمہ اللہ کو کس نے جنم دیا؟ امام غزالی رحمہ اللہ کس گود کے تربیت یافتہ ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ جیسا محدث امت کو کس نے دیا؟ امام مالک جیسا رہبر کس نے پیدا کیا؟ امام احمد بن حنبل جیسا استقامت پسند کس گود سے پیدا ہوا؟ میرے بھائیوں, یہی خواتین تو ہیں جنہوں نے امام محمد کو پیدا کیا, امام مالک کو اچھی تربیت سے آراستہ کیا, اور انہی کی تربیت یافتہ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ہے اور شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ جیسا حامی اسلام انہی خواتین کی گود سے پیدا ہوا. امام قاسم جیسا توحید کا ڈنکا بجانے والا, کفر و شرک کی دنیا کو برباد کرنے والا, ضلالت و گمراہی کے کلیجے کو چاک کرنے والا, ماحی سنت, قاطع بدعت رہبر اسلام کو کس نے جنم دیا؟ ہندوستان کو فقیہ النفس اور تصوف کا امام رشید احمد گنگوہی کس نے پیدا کیا؟ اور زبان و قلم کا ماہر, فکر و نظر کا امام قاسم ثانی, علامہ شبیر احمد عثمانی کو کس نے دیا؟ اور اسلام کو قادیانیت کی بیخ کنی کرنے والا علامہ انور شاہ کشمیری جیسا محدث کس نے دیا؟ اے تعلیم کے دشمنوں, یہی خواتین تو ہیں جنہوں نے ایسے لاکھوں افراد کو جنم دیا جن کو دیکھ کر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں, آسمان و زمین, چاند, سورج اور شجر و حجر ان کی تعریف کرتے ہیں, اور چرند و پرند ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. میرا موضوع تفصیل میں چلا جائے گا اور وقت بھی بہت زیادہ تنگ ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو علماء اکرام یہاں پر تشریف لائے ہیں اور جو مہمان ہیں دور دراز سے تشریف لے کر آئے ہیں انہی کو سن لیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا. بہرحال میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو چند بچوں کا جو پروگرام رہ گیا اس کو پورا کریں اور پھر اس کے بعد میں علماء اکرام کو سنائیں. باقی میری تمام حضرات سے یہی گزارش ہے کہ عورتوں کو تعلیم سے آراستہ کیا جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.